بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جس پوائنٹ کو لے کر ہم انشاءاللہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے معروف طلبہ آرگنائزیشن ISO پاکستان کے سابق مرکزی صدر اور مشرق وسطیٰ کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے برادر عارف علی جانی صاحب تشریف فرما ہے. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے جو نکات ہیں اور ان کے قیمتی جو تجزیہ ہے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ آپ کا. عارف بھائی، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو سی پیک ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو سمجھنے سے پہلے ہمیں جو پہلے زمانے میں اس کو جب انیشیلی انیشیٹ کیا تو اس کو بور کہتے تھے، یعنی ورلڈ بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ جو تھا. ابھی اس کو BRI کے نام سے جانا جاتا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نام سے. یہ بیسک اس کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے. سی پیک کا اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2015 سے اوریجنیٹ ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا کنسیپٹ کا اوریجنیشن اگر میں بات کروں تو یہ بیسکلی جب 1970 میں چائنا نے KKH بنایا، کراکروم ہائی وے بنایا، یہ تب سے ہی یہ کنسیپٹ کا آغاز ہو چکا تھا. لیٹر آن پھر اس ٹرم کو، کوریڈور ٹرم جو ہے، اس کو فرسٹ ٹائم مشرف صاحب نے استعمال کیا جب انہوں نے 2006 میں فیبرری 2006 کو جب یہ چائنا کی وزٹ پہ گئے اپنے وزٹ کے دوران، تو انہوں نے چائنیز کو آفر کیا کہ آپ آ جائیں، یعنی ایک کوریڈور بنائیں جس کے ذریعے سے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ اپنا ٹریڈ کریں، یعنی عربین سی اور انڈین اوشین تک وہ آپ رسائی حاصل کریں اور اسی سے اپنا ٹریڈ اور انرجی کو لے کے جائیں. یہ پھر اس وقت چائنا کی طرف سے کوئی مثلا نہ اس کو کنفرم کیا گیا نہ اس کو نگیٹ کیا گیا، بلکہ ایک سائلنٹ ان کا ہوتا ہے. ان کے فورن پالیسی کا ایک حصہ ہے، یعنی بائٹ دی ٹائم کے نام سے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ویٹ کریں، کسی اپرچونٹی آنے تک آپ ویٹ کریں، چیزوں کو اپنا لے کے چلیں. اسی فارمولہ کے تحت جا رہے تھے جب ان کو جب 2011 کے اندر 2011 کے اندر چائنا نے دنیا کے دوسری جو بڑی اکنامک طاقت تھی جاپان، اس کو انہوں نے اس کو کراس کیا، اس سے بہتر انہوں نے اپنا اکانومی بنایا. پھر چائنا نے اپنا ایکسپینشن یعنی بڑھنے کا سلسلے کا آغاز کیا. تو یہ 2015 کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سائن ہوتا ہے. تو بیسیکلی میں سی پیک کا بڑی شارٹ یہ کہوں گی، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے، روڈز بنیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ ہے جس کے اندر روڈز ہیں، جس کے اندر انرجی کے سیکٹرز ہیں، جس کے اندر بہت ساری کوریڈورز ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بہت ساری اس طرح کے مائکرو انویسٹمنٹ ہے، انڈسٹریل سطح پر ہمارے ریلیشنز ہیں، ایجوکیشن اینڈ کلچرل سطح پہ ہے. تو یہ پورا ایک اسائنمنٹ ہے، ایک پروجیکٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے دونوں خطے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو یہی ہے فی الحال ابھی تک سی پیک کا آنسر. اچھا عارف بھائی، یہ سی پیک جو ہے اس کا پاکستان کی اقتصاد کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نو ڈاؤٹ پاکستان جو ہے وہ اکانومکلی دیکھا جائے تو پاکستان بہت کرائسس کا شکار ہے. تو دیکھیں جب کوریڈور، اب یہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، چائنا کے ٹوٹل جو ان کی روڈ میپ ہے اس کے اندر 6 کوریڈورز ہیں. یہ ان میں سے ایک کوریڈور ہے، اور یہ وہ کوریڈور ہے جو صرف 2 ممالک کے درمیان سائن ہے. ورنہ اس سے پہلے جو کوریڈورز ہیں وہ آپ کے رشیا کے ساتھ بھی ہے، یعنی ایون کی انڈیا کے ساتھ بھی ایک کوریڈور ہے، بنگلہ دیش اور اس سائٹ سے بھی ایک کوریڈور ہے. اس طرح ویسٹرن یعنی ایسٹرن ایشیا کا بھی ایک کوریڈور ہے. ٹوٹل 6 کوریڈورز. ان میں سے ایک کوریڈور یہ ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کو سی پیک سے جانا جاتا ہے. دیکھیں اس کا پورے خطے کے اوپر ہے، لیکن میں صرف پاکستان کی بات کروں تو پاکستان اس وقت کرائسس کا شکار ہے اکانومکلی. اور اس وقت پاکستان کے اندر نہ ہماری انڈسٹری بوسٹ ہے، نہ ہماری کوئی اس طرح کا پروڈکٹس جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں. ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ دونوں بہتر حالت میں نہیں ہیں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے نہ صرف آپ کا ڈومیسٹک انفراسٹرکچر کی بہتری آئے گی، آپ کے مثال کے طور یہ جتنے بھی موٹر ویز بنے ہیں اس سے ایک بہت بڑا چینج آئے گا پاکستان کے اندر، اور وہ آیا بھی ہے. اس کے علاوہ دیگر اس سے ریلیٹڈ مثال کے طور پر آپ کا ٹوریزم ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ کی مائکرو انڈسٹریز کے کو ایک نیا مثلا اپورچونٹی ملے گا کہ پاکستان اسی سی پیک کے ذریعے سے اپنے پروڈکٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ چائنا کو بہت ساری چیزیں دے سکتے ہیں، اور چائنا سے بہت ساری چیزیں یعنی ایزی ایکسیس ہے آپ
آپ کے بالخصوص گوادر پورٹ کے بننے کے بعد آپ انٹرنیشنل سطح پر آپ کی پوزیشن جو ہے وہ مزید مستحکم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کی یعنی اہمیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے پاکستان کی معاشی حالت بھی بہت بہتر ہوگی، لیکن کچھ خطرات بھی ہے جس کا بعد میں ذکر بھی کیا جائے گا انشاءاللہ. بظاہر آپ کی بات درست ہے کہ سی پیک کو عالمی سطح پہ اسی حوالے سے آپ میرا خیال ہے زیادہ بہتر تجزیہ فرمائیں گی کہ اس سی پیک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فوائد ہیں، تو یقیناً جس طریقے سے بعض ذرائع کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جو خود چائنا ہے، چائنا کی تقریباً 90% جو آبادی ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے، اور یہ 6% جو آبادی ہے وہ اسی طرف ہے جس طرف یہ، تو چائنا کو خود بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. تو اس سے عالمی سطح پہ اس کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے انٹرنیشنلی یہ اس وقت جو ہے نا یعنی گلوبلی اگر ہم دیکھا جائیں تو یہ اس وقت مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ جہاں پر ہم دیکھتے تھے کہ جن کے پاس زیادہ فوج ہو، جن کے پاس زیادہ آرمی ہو، ویپنز ہو، جس کے پاس زیادہ ایک اچھا ٹیریٹری ہو، وہ پاور جانا جاتا تھا. لیکن آج پاور کی ڈیفینیشن تبدیل ہو گئی ہے. آج آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کتنا ایکسیسیبلٹی ہے، آپ کتنے ریچ ہے، یعنی گلوبل ریچ آپ کا کتنا ہے. اس انداز پہ عالمی سطح پر بالخصوص اگر ہم بڑے پاورز کی بات کریں تو ان کے لیے ایک خطرہ ہے. وہ اس کو بہت ہی زیادہ اچھے نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، نہ صرف اچھے نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ پروجیکٹس جو ہے وہ کامیاب ہو. یعنی امریکہ بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاور جو ہے یعنی ایسٹ ویسٹرن جو ہمارے یا یورپین ایریا، اس سے پھر آپ اس طرف شفٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو پاور کی شفٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سی پیک کو دیکھیں جو تو عالمی سطح پر بالخصوص امریکہ اور دیگر اس طرح کے ایمرجنگ جو بڑے اکانومیز ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ چائنا کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسیس حاصل ہو. تو وہ سی پیک کو کسی نہ کسی طریقے سے ناکام بنانے کے لیے، اس پروجیکٹ کو مثلا کم رنگ کرنے کے لیے اپنے تمام تر توانیاں صرف کریں گے. کیونکہ جب چائنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کا ریچ ہوگا تو یہ بہت ساری ممالک کی انڈسٹریز کو نقصان ہوگا. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹے سے ایگزامپل سے بتاؤں، چائنا کے اندر لیبر جو ہے بہت سستے ملتے ہیں. مثال ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس انرجی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال ایک لیبر جو چائنا کے اندر $1 پر 1 گھنٹہ کام کرتا تھا وہی امریکہ میں $10 کا کرتا ہے. تو ایک کتنا بڑا مارجن ہے. تو انٹرنیشنل جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہے وہ اپنے پروڈکٹس کو یعنی سستے لیبر کی وجہ سے، ان کو یعنی سستے انرجی ملنے کی وجہ سے، سستے جو اکوپمنٹس ہیں جو ڈفرینٹ چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے سستے اویلیبلٹی کی بیس پر ملٹی نیشنل کمپنیز نے ابھی جتنے بھی اپنے پروڈکشن ہے جو ہے وہ چائنا کی طرف شفٹ کیا ہے. تو اس سے نو ڈاؤٹ عالمی سطح پر جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ یورپین کنٹریز میں ہوتا تھا یا ریسٹ آف دی ورلڈ ہوتا تھا، اب وہ چائنا کی طرف شفٹ ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کو اکانومی کے لیے ایک بڑا لاس ہوگا، اور چائنا ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس لیے انٹرنیشنل مارکیٹ بالخصوص اگر ہم گلوبل کمیونٹی اور ویسٹ کو دیکھیں وہ اس کو بالکل ڈسکریج بھی کرتے ہیں. نہ صرف ڈسکریج کریں گے بلکہ اس کو روکنے کے لیے وہ بالخصوص اگر میں بات کروں پاکستان کی تو نو ڈاؤٹ یہ گیٹ وے ہے پاکستان سی پیک کا. تو پاکستان کے اندر حالات خراب کریں، پاکستان کو ڈفرینٹ کرائسس کا سامنا کرنا پڑے ویسٹرن سازشوں کی وجہ سے میں پاسبل. اچھا عارف بھائی، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہے، تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور خاص کر گلگت بلتستان جو جہاں سے یہ اس کا گیٹ وے کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کے نقصانات بھی متوقع ہو سکتے ہیں؟ یقیناً دیکھیں کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے اپنے ساتھ اچھے اثرات اور برے اثرات دونوں ساتھ ہوتے ہیں اس کے. اگر ہم اپارچونیٹیز اور چیلنجز کے اوپر بات کریں تو نو ڈاؤٹ بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں. آپ کے انرجی سیکٹر کے اندر آپ ڈیولپ ہو رہے ہیں، آپ کے روڈ انفراسٹرکچر بن رہا ہے، آپ کی کلچر ایکسچینج کے بات کریں. اس کے علاوہ پھر آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر رسائی مل رہی ہے، اور پھر آپ گلوبل سطح پر مثال بالخصوص اگر ہم چائنا کی رائز کی بات کریں اور جس تیزی کے ساتھ BRI جو ہے وہ تقریباً 69 کنٹریز کے ساتھ ان کا ہے ارادہ، تو نو ڈاؤٹ یہ آپ محور و مرکز بن جاتے ہیں. یہ جس طرح آج ایک دبئی کی پوزیشن ہے، ان فیوچر آپ گوادر کو بھی اسی انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ اپنے ساتھ بہت سارے چیلنجز، ایک تو آپ کے ہیومن اگر سیکورٹی کے بہت سارے چیلنجز ہو سکتے ہیں. بالخصوص اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جو نیچرلی بہت ساری ریسورسز سے ریچ ہے. وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے گلیشیئرز، وہاں کی خوبصورتی، وہاں کے لوگوں کے اپنے کلچر، اس طرح
تو یہ چیزیں اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں، مثال تو آپ کی ایکو سسٹم تبدیل ہو سکتا ہے، آپ کے گلیشیئرز کے لیے بھی خطرہ ہے. اس کے علاوہ وہاں پر انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن یا انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں وہ اس سی پیک کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے گلگت بلتستان کے اندر سیکٹرین کلش کروا سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری یعنی چیلنجز بھی ہیں اور اس کے ساتھ اپرچونیٹیز. میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان جو ہے وہ گیٹ وے ہے سی پیک کا، اور گلگت بلتستان ہی ہے جس نے سب سے پہلے سی پیک کو ویلکم کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے اندر ابھی بھی بالخصوص گلگت بلتستان کی حکومت اور گلگت بلتستان کے انٹلیکچوئل کو چاہیے کہ وہ ایک روڈ میپ خود سے بنائیں. وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، وہ چائنیز اور پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے گلگت بلتستان کے مستقبل میں جو خطرات ہمیں سامنے ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے ابھی سے تدارک کی کوئی پلاننگ اینڈ پالیسی بنائیں. میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو ہمارے جن دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو حکومتی آفیشیلز ہیں، زیادہ تر لوگ سی پیک کو ایک روڈ، بس ایک روڈ ادھر سے گزرے گا اس کو سی پیک، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ابھی بہت ساری یونیورسٹیز سے گلگت بلتستان کے جو طلباء پڑھتے ہیں وہ اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اویئر ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنا رول اس میں پلے کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن وہیں پر ایک بہت سارے نقصانات اور چیلنجز بھی اس کا ہو سکتے ہیں. اچھا عارف بھائی، ایک حساس سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جس طریقے سے گوادر کے حوالے سے آپ نے ان کے کچھ احتجاجات کے کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کا جو خدشہ انہوں نے کہا کہ ہمارا حق نہیں دیا، تو گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی یہ خدشہ موجود ہے کہ جو اصل وہاں کے گیٹ وے کے قریب رہتے ہیں ان کو حق نہیں دیا جائے گا اس حوالے سے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، جس طرح گوادر کے اندر ریسنٹ ہوا اس کو میں انٹرنیشنل نیشنل میڈیا نے بھی کور کیا. وہ اپنے رائٹس کے لیے وہ نکلے، ظاہر بات ہے وہاں پر کام ہو رہا ہے تو چائنیز انجینئرز ہیں اور ان کی سیکیورٹی کے عنوان پہ وہاں پہ لوگوں کی چادر بڑی پامال ہوتی تھی، اور اس طرح کی بہت ساری ایشوز ایسے تھے ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنز وہاں پر یہ چیزیں ہوئی. اور اس کے علاوہ پھر وہاں کے لوکل لوگوں کی اپنے سمندر کے اندر ایکسیس، کیونکہ وہاں پہ لوگ وہی سمندر سے چیزیں مثلا بالخصوص مچھلی وغیرہ ان کا ٹریڈ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ان کو پابندی لگائی گئی جس کی وجہ سے وہ باہر نکلے. ابھی گلگت بلتستان کے اندر کیونکہ اس انداز کی ورکنگ نہیں ہے، یہاں سے صرف پہ روڈ بنا ہے اور ابھی تک کوئی اس انداز کی انفلوئنس یا نہ چائنیز آئے ہیں. جب ہمارا اکنامک زون بنے گا مقپون داس، جو ٹوٹل اکنامک زونس ہیں ان میں سے ایک اکنامک زون جو ہے گلگت بلتستان میں بن رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بہت پازیٹیو سائن ہے کہ وہاں سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا. گلگت بلتستان کے اندر بہت ساری چیزوں میں خوشحالی آئے گی، لوگوں کو اپرچونیٹیز ملیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلتستان کے اندر سب سے بڑی جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کی وجہ سے آپ کی کانسٹیٹیوشنل جو ایک اسٹیٹس ہے، جو ایک ڈسپیوٹ ایریا تھا، اس کو میں پاسبل کمنگ ڈیز یا کمنگ ایئرز جو ہیں وہ گلگت بلتستان کی اکنامکس یا جو کانسٹیٹیوشنل آپ کی اسٹیٹس ہے اس کے لیے ایک مثبت خبر لے کے آ جائیں. کیونکہ کوئی بھی انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ کوئی بھی ڈسپیوٹڈ ایریا سے آپ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ نہیں گزار سکتے ہیں. اس پر انڈیا کی بہت سارے کنسرنز ہیں، اس طرح ریسٹ آف جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کا بہت زیادہ کنسرنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر جس طرح گوادر کے لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے کیے، تو ابھی اسی لیے میں پہلے بتا رہا تھا کہ گلگت بلتستان کے کریم اور انٹلیکچوئل افراد کو بیٹھ کر گلگت بلتستان کو سی پیک سے جتنے فوائد اپارچونیٹی چیلنجز ہیں اس کو ڈیفائن بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ایک روڈ میپ بنائیں کہ ہم نے ان فیوچر اس پروجیکٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے ٹیکل کرنا ہے، ہمارے کلچر کو ہم کیسے سیو کریں، ہمارے ٹوریزم کو کیسے بہتر بنائیں، ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے ایکسیس حاصل کریں، گلگت بلتستان کے جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہم کیسے پرزرو کر سکتے ہیں، آپ کا وائلڈ کا شعبہ ہے، آپ کے جنگلات ہیں، اس طرح کی بہت سارے نیچرل چیزیں ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس بہت سارے معدنیات کے ذخائر ہیں، مثلا اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے ماربل کے بہت بڑے آپ کے پاس یعنی ذخائر ہیں، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہنچا سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ابھی سے سمجھیں، ابھی سے اس کے اوپر کام کریں. کل جب کہیں پہ بھی کسی بھی ٹیبل کے اوپر ہم بیٹھیں تو ہمارے پاس کچھ لکھت پڑھت میں ہو، کچھ ہماری چیزیں ہارڈ میں ہمارے پاس ہو، جس کے ذریعے سے ہم گلگت بلتستان کے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. اچھا عارف بھائی، ایک آخری سوال جو آپ نے ابھی بیان کیا اس سے جو ذہن میں آ رہا ہے کہ ابھی امریکہ کی جو انڈیا کے ساتھ بڑی مہربانیاں، اسی طریقے سے افغانستان کی بدامنی، اسی طریقے سے ہمارے جو بارڈر کے اوپر ایک انتشار کی فضا آپ نے دیکھی ہوگی، جو ہمارا ایک وہ باڑ جو تھا، سرحدی باڑ، اس کو ہٹانے کی کوشش کی. یہ شاید اسی زاویے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک کو ناکام کرنے کی کوئی سازش ہے. دیکھیں میں آپ کو جو افغانستان کا ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جہاں پر ایک گورنمنٹ کو یعنی فعال ہونا اور پھر طالبان کی حکومت آنا، اس سے یعنی دیکھیں خطے میں ہر دن بدلتے صورتحال کے ساتھ ان پروجیکٹس کے اوپر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ضرور اثرات ہوتے ہیں ان کے. میں سمجھتا ہوں گلگت بالخصوص سی پیک اگر بات کریں
تو چائنا جو ہے اس وقت امریکہ کے پیرل پاور بنتا جا رہا ہے. تو امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی بھی ملک کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے اس کے مقابلے میں آ جائیں. تو الٹیمیٹلی امریکہ چاہے گا کہ یہ پروجیکٹ یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں چائنا کے ایکسیس کو کیسے کنٹین کیا جائے, کیسے روکا جائے, وہ اس کے اوپر کام کرے گا. اور اسی طرح انڈیا جو کہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے, تو انڈیا بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اکانومیکلی ریچ ہو, پاکستان کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یعنی ایکسیس ہو پاکستان کو, پاکستان خوشحال ہو, پاکستان کے اندر پیس اور یعنی پروگریس انشور ہو. اس کے حوالے سے یعنی ایک طرف امریکہ, دوسری طرف انڈیا, دونوں مل کر سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بہت ساری اس طرح کے وہ سازشیں کر سکتے ہیں, بہت ساری انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں بالخصوص پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے اداروں کو اور پاکستانی کمیونٹی کو, میں سے عام عوام کو بھی انتہائی ذمہ دارانہ طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک اپرچونٹی ہے, یہ اس اپرچونٹی کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. اور ہمیں انٹرنیشنل جو سازشیں ہیں جو سی پیک کے خلاف, جو پاکستان کو کبھی بھی ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ان طاقتوں کے ہمیں کسی بھی ذریعے سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اعلیٰ نہیں بننا چاہیے, بلکہ ہمیں پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی ترقی کے کوئی بھی پروجیکٹس کو ویلکم کرنا چاہیے اوپن ہارٹ سے. اور یہی سارے رسک, مثال صرف یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ یا پاکستان کا نہیں, پورا ریجن کا مسئلہ ہے. سی پیک کے آہستہ آہستہ جتنے بھی ہمارے ایشین کنٹریز ہیں, جو اتنا ہمارے نائبرنگ کنٹریز ہیں, وہ آہستہ آہستہ سی پیک کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. تو ان فیوچر پاکستان یہ جو بیلٹ ہے, وہ جب ریجنل کنیکٹیوٹی بھی آ جائے گی, اس کے اندر چیزیں ایک دوسروں کے ساتھ کوآپریشن بڑھ جائے گا, تو نو ڈاؤٹ اس خطے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس خطے کی فائدہ, اس کا اثرات مڈل ایسٹ کے اوپر ہوں گے. جب یہ مڈل ایسٹ اور ایشیا دونوں سٹیبل ہو جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی جو طاقتیں ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو, وہ اس کو یعنی ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے, اس کی سفر کو روکنے کے لیے اپنا پورا توانائی استعمال کریں گے. ایسے میں ہمارے حکمرانوں کو اپنے وطن سے وفا کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے حکمران, پاکستان کے فیصلہ ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد جب تک امریکہ کی زبان بولتے رہیں گے, امریکہ کی منشا کے اوپر کام کریں گے, تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس سے پہلے بھی ہم نے مثال پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے, پیٹرولیم, پوری دنیا میں کاروبار کرتے ہیں, یعنی ان کے بارڈر تک چیزیں ہیں. صرف ہم امریکن پریشر میں آ کے اپنے عوام کے اوپر کتنی قیامت ہے. اس وقت انرجی کی کیا کرائسس ہے پاکستان کے اندر, مہنگائی عروج پر گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر پالیسی ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد کو آج بھی اپنے وطن کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے وطن کی ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے. ان کو اپنے یعنی جنہوں پاناما کے فلیٹس کو نہیں دیکھنا چاہیے, اپنے انٹرنیشنل انویسٹمنٹس کی حفاظت کے خاطر اپنے وطن کی غیرت اور اپنے وطن کی انٹرسٹ پر سودا بازی نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ عارف بھائی. عارف بھائی آپ کا شکر گزار ہیں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم آگے بھی آپ کے وسیع نالج اور وسیع مطالعے سے استفادہ کریں گے. آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں عارف بھائی کے بہت خوبصورت ان کا نقطہ کہ ہمارے حکمرانوں کو پاکستان کی سلامتی کو کم از کم ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی معاملات ہوں جس میں پاکستان کے وقار اور پاکستان کی عزت اور پاکستان کی سلامتی کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جائیں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.